सराज आपने हमें लाल मार्च नहीं करने दिया, हमने पैदल दफ्तर जाना था। तुमने आज रोजा रखा हुआ है। ये काम आप नहीं सिखाया। नहीं, ये आप ठीक कहते हो। ये हिदायत वाला काम आपने सिखाया। نہیں بتانا چاہیے تھا آپ کو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ٹائم آپ کا نہیں. سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی مولانا شرانی کی، جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اس انتظار پہ بھی میں اگین معذرت خواہ ہوں. آج ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صدارت میں. سب سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات کی وہ بڑی اہم تھی. تلاوت کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارا حکومت کا بقیہ حصہ اس پہلے سٹنٹ کا ہے، اس میں انشاءاللہ وہ احساس کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس، چاہے وہ احساس کا ہو، نادرا کا ہو، اس کی بنیاد پہ ہم نے بھوک کو، وہ علاقے جن میں کہ لوگ بھوک کا شکار ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف، اس منزل کی طرف جائیں گے جس میں کہ کوئی پاکستان میں کوئی کم از کم بھوک کی وجہ سے نہ مرے. میرا خیال ہے بہت ہی نوبل کاز ہے، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ کو جانتے ہوئے اور ایک کامیاب تجربہ جو کہ احساس کی صورت میں ہم نے کیا، یہ بھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا. اس کے بعد ڈاکٹر فیصل جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں، انہوں نے ہمیں کرونا کے بارے میں بتایا، اعداد و شمار دیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو برطانیہ سے آنے والی پروازیں ہیں اور برطانیہ سے آنے والے مسافروں کو بھی جو ہم نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کا بتایا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں، انگلینڈ میں خاص طور پہ یہ وبا زیادہ زور پکڑ گئی ہے، اور اس کی کچھ کہتے ہیں کہ جو دوسرا سٹرینڈ ہے اس کا کووڈ کا، وہ بھی. تو ان ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی باوجود پی ڈی ایم کی غیر ذمہ دارانہ جلسوں کے، جلوسوں کے، ہم جو ہے تو انشاءاللہ اس کو، کووڈ کو قابو میں رکھیں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک الحمدللہ ایک بڑی بات ہے کہ جب پہلی ویو آئی تھی کووڈ کی تو اس میں ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھا اور ہم امپورٹ کرتے تھے، امپورٹ کرنا پڑا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی چیزیں ہمارے ہاں بن رہی ہیں، اور ہم امپورٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم اس میں اب خود کفیل ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو پیٹرولیم ڈویژن میں جو گیس کی جو دستیابی، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی. میری گفتگو کے بعد آپ کو ہمارے جو انرجی، گیس کے، پیٹرولیم کے جو ایڈوائزر ہیں ندیم بابر صاحب، وہ آپ کو بریفنگ دیں گے. اس کے بعد کچھ تجاوزات جو کہ اسلام آباد میں ہیں، سی ڈی اے نے اس کے بارے میں ہمیں بریفنگ دی، اور ہمیں بتایا گیا وہ ٹائم لائنز کہ کون کون سی روڈز، کون کون سی جگہیں کلیئر ہو جائیں گی جتنی بھی تجاوزات ہیں اسلام آباد میں. باقی جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 30 دن سے لے کر 6 مہینے تک میکسیمم، کیونکہ 30 دنوں سے لے کر 1 مہینہ، اور کچھ آلریڈی ہو بھی گئی ہیں.
جس میں کہ ایک جو یہاں پہ آپ کو دیکھ یاد ہوگا مارگلا میں اس کے F9 پارک کے سامنے وہ کوئی شادی کا ہال بن گیا تھا یا جو بھی، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی جو انہوں نے کسی کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ ٹائم لائنز اور جو باقی تفصیلات ہیں میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو کہ آج کی کابینہ میں فیصلے ہوئے. وقت جی میں بتاتا ہوں. جی دیکھیں یہ اس میں تو میں آپ کو یہ ریٹن جو تفصیل فیصلے پروسیڈنگز ہیں وہ تو آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ وقت کو بچانے کے لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جو فیصلے ہوئے. آج چھوٹا ایجنڈا تھا اور وقت میں بھی مختصر وقت میں ختم ہوا، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹوں میں ختم ہو گیا ہمارا جو ایجنڈا تھا. اس کے بعد جو ایک اہم بات ہوئی جس میں کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، مفتی کفایت اللہ کی صورت میں دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں پچھلے ہفتوں میں ایک یورپین یونین میں نے ایک ڈس انفو لیب کا انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اس کو انرتھ کیا ہے کہ ایک ایسا انڈیا کا ایک ڈس انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک تھا جس کا مقصد پچھلے 15 سال سے پاکستان کے بارے میں نگیٹو خبریں، ایک ایسا ماحول دنیا میں، ایک ایسا تاثر دینا جس میں کہ ہماری اکانومی کو ہٹ کیا جا سکے، ہمارے اداروں کو، ہماری افواج پاکستان کو ہٹ کیا جا سکے، ہمارے ملک میں دہشت گردی، بے چینی، اس کا کس طرح سے پھیلاؤ کیا جائے، غلط خبریں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہماری حکومت آئی تھی تو پہلے دن سے ہی یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. اب یہ آئے ہوئے ہمیں 1 دن ہوا تھا اور ہم فیل ہو گئے. تو اس قسم کی جو ڈس انفارمیشن کا جو ایک کیمپین انڈیا نے شروع کیا ہوا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں ہو، چاہے وہ مریم نواز کی شریف صورت میں ہو، یا وہ مفتی کفایت اللہ کی صورت میں ہو. مقصد دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ جو کیمپین ڈس انفو لیب کر رہا تھا وہی بیانیہ لے کر ہمارے پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں. اب اس کا مقصد یہ بڑا ایک آرگنائز منظم قسم کا ایک کیمپین ہے جس میں کہ ریاست پاکستان کو بدنام کرنا اور ملک کو کمزور کرنا، ملک میں افراتفری پھیلانا، یہ اس کا بنیادی مقصد تھا، جس کا کہ ہم ری پلے دیکھ رہے ہیں یا اس کا جو ایکچوئل ورژن ہے وہ ہم ابھی یہاں پی ڈی ایم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں حکومت نے بھی اس کا بڑی ہی سنجیدگی سے نوٹس بھی لیا ہے اور ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں ہو نہیں رہی ہیں. کون حسین حقانی سے منسلک ہے، کون کس کو ایڈوائز کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں. اب یہاں پہ اس قسم کی باتیں کرنا جو کہ مفتی کفایت اللہ نے کی ہیں، یہ تو انتہائی شرمناک ہے. اور اس قسم کی گفتگو سے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں انڈیا کے ٹیلی ویژن، انڈیا کے میڈیا پہ ایز بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ ایک جو انڈیا جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جو کام وہ کر رہا تھا، آپ ایک قسم کے اگین میں کہوں گا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ آپ اس کے اعلی کار بن گئے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم جس طرح سے وہ شروع ہوا تھا اور جس طرح سے وہ کمزور ہوتا ہوا اب اس حالت پہ آ گیا ہے کہ کئی پارٹیوں کے اندر ان کے خلاف
ہی تک تحریک شروع ہو گئی ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان ہے, آج ابھی ہماری پریس کانفرنس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ مولانا شیرانی کر رہے تھے پریس کانفرنس, میں سن تو نہیں سکا, لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ حکومت کو کیا گرائیں گے اور حکومت سے کیا استعفے لیں گے. اور پھر ساتھ ہی میں مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ٹی وی سے ہی کہ جو پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ جو استعفوں کا اور یہ جو گھیراؤ جلاؤ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ خود دم توڑ گئی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم فارملی جو ہے تو وہ ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے. اس کے بعد آتے ہیں کوئکلی سندھ پہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیس کے ایشوز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے عوام کو کہ جو سندھ کا رول رہا ہے پچھلے جب سے کہ کووڈ شروع ہوا ہے, پہلے انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے. ہماری جو فیڈرل حکومت ہے اس کی ایڈوائس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا, جس سے کہ بڑا نقصان ہوا سندھ میں, جس میں کہ لوگوں کے کاروبار افیکٹ ہوئے, بزنس افیکٹ ہوئی, لوگوں کو بھوک کے لیے ایکسپوز ہوئے. اب پھر اس کے بعد جو انہوں نے کووڈ کے بعد جو انہوں نے جو یہ سارا کچھ سیاسی تھا کہ وہ سیاسی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ فیڈرل حکومت کامیاب ہو جائے, لیکن کامیابی دینے والا اللہ ہے. پھر اس کے بعد کووڈ کے بعد جب گندم کا سلسلہ شروع ہوا, وہاں پہ بھی سندھ حکومت نے ایک انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کیا. صرف سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گندم کی ریلیز کو روکے رکھا, جس کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہوئی, آٹے کی قیمتیں اوپر چلی گئیں, اور خاص طور پہ سندھ میں جہاں پہ کہ کوئی 1400 سے لے کر 1600 روپے تک قیمت چلی گئی, جبکہ پنجاب میں 960 980 روپے کی بوری مل رہی تھی. تو اس نے جو ایک پورا سپلائی چین تھی اس کو ڈسٹرب کر دیا, اور پنجاب سے جانے لگی اوپر کی طرف, ساؤتھ کی طرف کراچی کی طرف جانے لگی, سندھ کی طرف جانے لگی. اس سے یہ ہوا کہ جو پوری جو ایک فلو تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا, اور اس سے پورے ملک میں ایک آٹے کی شارٹیج اور ایک آٹے کی قیمتوں کی میں بڑھاوٹ ہوئی, جس سے کہ بے چینی پھیلی. ظاہر ہے کہ مقصد یہی تھا کہ وفاقی حکومت کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا جائے. پھر اس کے بعد اب جب گیس کی باری آئی ہے, پھر انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ لے لیا ہے, اور آج وہ آرٹیکل 158 کا حوالہ دے کر یہ باور کرا رہے ہیں جیسے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیمی تھی اس کے بعد صوبوں کا جو رول تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک آزاد مملکت بن جائیں, بلکہ جو ایک فیڈریشن کا جو کانسیپٹ تھا اس کی جو روح تھی اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, جس میں کہ کچھ صوبے ہوں گے کسی کا کوئی ایڈوانٹیج ہے, کسی کا کچھ ایڈوانٹیج ہے, کسی کا کچھ ایڈوانٹیج ہے, اور ایک انٹر ڈیپینڈنس کا ماحول جس میں کہ کوئی چیز ایک صوبے میں نہیں ہے تو دوسری میں ہے, اور آپس میں اس طرح کا تعاون, بھائی چارہ اور فیڈریشن کو کہ جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو آگے لے جانے کا تھا. لیکن سندھ حکومت اپنی سیاسی مقاصد کے لیے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس سے کہ ملک میں یہ تاثر ہو کہ یہاں پہ چیزوں کی کمی ہے, یا قیمتوں میں ڈسٹرب کرنا اور فیصلوں میں دیر کرنا. آپ کو بتائیں گے ندیم بابر صاحب کہ کس طرح سے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگایا اس 17 کلومیٹر کی ایک جو پائپ لائن بچھانی تھی پورٹ سے ایس ایس جی سی کے, جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم بھی ہوا کہ کیوں ہم ایک خاص مقدار سے زیادہ لا نہیں سکتے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں تو ان کی جو تفصیلات ہیں
وہ میں ریکویسٹ کروں گا ندیم بابر صاحب سے کہ وہ آپ کو تفصیلی طور پہ بتائیں کہ جو گیس کا ایشو ہے اور خاص طور پہ یہ جو آنے والا ایک مہینہ ہے اور جو گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر سکیں. جی بہت شکریہ شبلی بھائی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا. آج میں دو چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تو کل سے ایک پریس میں معاملہ چل رہا ہے کہ چیف منسٹر سندھ نے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا ہے گیس کے حوالے سے. کچھ سیکشنز نے، پرنٹ میڈیا نے اس کا کچھ حصہ چھاپا بھی ہے. تو میں اس حوالے سے کچھ باتیں کروں گا اور اس کے بعد پھر جنوری اور سپلائی کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کروں گا. اگست میں جب مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوئی، کونسل آف کامن انٹرسٹس، تو اس میں سندھ کی طرف سے آرٹیکل 158 کا ایجنڈا آئٹم جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اس پہ میں نے ایک بریفنگ دی کونسل کو، اور اس بریفنگ میں میں نے جون 2020 کے ایکچول نمبرز دکھائے سارے صوبوں کو. میں وہ نمبرز آج آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو سندھ چیف منسٹر نے چٹھی لکھی ہے پرائم منسٹر کو، وہ جان بوجھ کے ایک سیریس اکنامک ایشو کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ نمبرز ان کے پاس موجود ہیں کیونکہ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم نے سب صوبوں کو پریزنٹ بھی کیے تھے. جون 2020 میں ایکچول پروڈکشن گیس کی، سیلیبل گیس کی، سندھ کی 2025 تھی، 2025 ملین کیوبک فیٹ، تو تقریباً 2 بلین کیوبک فیٹ آپ سمجھ لیں. اس میں سے 1562 سندھ کے اندر ڈائریکٹلی استعمال ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی ایلوکیٹڈ ہے 1562. یہ جون 2020 کے ایکچول نمبرز آپ کو بتا رہا ہوں. اور 463 ملین کیوبک فیٹ ایسی تھی جو سوئی ناردرن کو ایلوکیٹ ہوئی ہوئی تھی. اور سوئی ناردرن کا آپ کو معلوم ہے کہ مین ان کا ایریا سروس کا پنجاب اور کے پی ہے. لیکن اس 463 میں سے بھی 202 ملین کیوبک فیٹ گیس ایسی تھی جو واپس سوئی ناردرن سندھ میں ہی دے رہا تھا، 2 پاور پلانٹس اور 1 فرٹیلائزر پلانٹ کو. تو جب آپ وہ بھی منہا کر لیتے ہیں تو 261 ملین کیوبک فیٹ گیس تھی صرف سندھ کی، جو سندھ سے باہر جا رہی تھی. جون کے نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج نمبر اس سے بھی تھوڑا کم ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پروڈکشن ڈکلائن پہ ہے. اس 2061 کے علاوہ تقریباً 150 ملین کیوبک فیٹ ایل این جی اوسطاً سندھ میں دی جا رہی ہے. تو اگر آپ وہ اس 261 میں سے منہا کر لیں تو تقریباً صرف 100 کے قریب بچتا ہے جو نیٹ آپ سمجھ لیں سندھ کی گیس سندھ سے باہر جا رہی تھی. یہ بات چیف منسٹر صاحب کے علم میں ہے، میں نے خود بھی ان کو جا کے سارا سمجھایا تھا ان کے دفتر میں کراچی میں، اور پھر کونسل میں بھی یہ بتایا گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس چٹھی میں چیف منسٹر یہ لکھتے ہیں کہ جی سندھ 2500 سے 2600 پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو صرف 1000 ملتی ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پاور پلانٹس یا فرٹیلائزرز جو سندھ میں موجود ہیں ان کو اگر فیڈرل گورنمنٹ گیس دے رہی ہے تو ہم ایز سندھ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. اب یہ بڑی مزہ کا خیز بات اس لیے کہ جب یہ ایلوکیشنز ہوئی تھیں تو یا اس وقت مشرف گورنمنٹ کے آخری سال تھے یا پی 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 گورنمنٹ کے سال تھے یا پی ایم ایل این گورنمنٹ کے سال تھے. جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، جہاں سے بھی گیس نکلتی ہے اگر سندھ سے نکلتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی سوئی صدرن کو ایلوکیٹ ہوتی ہے، وہ سوئی ناردرن کو نہیں ہوتی. یہ ہم نے پچھلے 2.5 سال سے یہ پروسیس بنا دیا ہوا ہے. تو اگر کوئی ایسی ایلوکیشن ہوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ سندھ کی گیس سندھ سے باہر جا رہی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومت، جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی آپ اس کے فیصلے کو ریکگنائز نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں تھی جس کے ساتھ آپ کا اشتراک تھا آپ اس کے فیصلے کو ریکگنائز نہیں کرتے، یا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی گیس کے معاملے میں تو ہم ساری گیس خود استعمال کریں گے اور ہم ایل این جی نہیں لینا چاہتے کیونکہ ایل این جی کی قیمت زیادہ ہے.
لیکن یہ ہو اس لیے نہیں سکتا کہ ہمارا جو نظام ہے گیس کا بھی اور بجلی کا بھی وہ ایک سینٹرل نظام ہے. 11 نومبر کو جو CCI ہوئی اس میں بھی میں نے ایک پریزنٹیشن کی جس میں میں نے دکھایا سارے صوبوں کو کہ بجلی کے نظام میں سارے ملک میں ایک قیمت رکھنے کے لیے جو پنجاب کی 5 ڈسکوز ہیں وہ بہتر ہیں, ان کے لاسز بھی کم ہیں, ان کی ریکوریز بھی بہتر ہیں. جو سندھ, KP اور بلوچستان کی ہیں ان کے لاسز بھی زیادہ, ریکوریز بھی کم ہیں. لیکن حکومت نے فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اور وہ نظام یہ ہے کہ سارے ملک میں ایک قیمت رکھی جائے گی. یہی نظام گیس کے سلسلے میں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے, یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم پچھلی 3 CCIs میں مشاورت کے ساتھ ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں تاکہ سارے ملک میں تمام شہریوں کو گیس ملے, اور اس کے بعد جو گیس بچتی ہے وہ پھر انڈسٹری, کمرشل, باقی چیزوں میں جائے. شہری کسی سٹیزن کسی صوبے کا نہیں ہے, سٹیزن پاکستان کا ہے. ہمیں پاکستان کے سٹیزن کو پاکستانی کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سٹیزن سندھ کا ہے اور یہ سٹیزن جو ہے پنجاب کا اور یہ سٹیزن KP کا. سو یہ تو بات ہو گئی اس چٹھی کے حوالے سے, اور اس پہ پرائم منسٹر کو انہوں نے لکھا ہے اور اس پہ نیچرلی جو فیکٹس اینڈ نمبرز ہیں ان کو بتا دیے جائیں گے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ افہیم و تفہام سے راستہ نکالا جائے. اب آ جائیں سپلائی سچویشن پہ. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے وہ ریپڈ ڈکلائن پہ ہے, اور میں کئی دفعہ اسی جگہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ گروس ڈکلائن 9-9.5% تک جاتا ہے. جو ہم نئی ڈسکوریز کر بھی رہے ہیں وہ نیٹ کرنے کے بعد بھی 5 سے 7% ڈکلائن ہے, اور اس کو ہم LNG منگوا کے پورا کرتے ہیں. ہمارے جو دونوں ٹرمینلز ہیں, جن دونوں کانٹریکٹس جو گورنمنٹ کے ہیں وہ 1200 ملین کیوبک فیٹ کے ہیں. ہم دسمبر کے مہینے میں پورے 1200 پہ چلاتے رہے, اور جنوری کے لیے بھی ہم نے 1200 کا انتظام کیا ہوا ہے, اور یہ ہم نے پریس ریلیزز بھی ایشو کی ہیں. جو ہماری دسمبر اور جنوری کی اوسط قیمت ہے وہ $6.34-35 کے قریب ہے, اور اس سے اگر آپ کمپیئر کریں 3 سال پہلے کی سردیاں تو وہ $8 سے اوپر تھیں. ہم نے جنوری کے لیے 12 کارگوز کا انتظام کیا ہوا ہے. اس وقت جو ہماری گھریلو ضرورت ہے گیس کی وہ گرمیوں کے مقابلے میں 2.5 گنا بڑھ چکی ہے سوئی ناردرن کے سسٹم میں, اور 2 گنا بڑھ چکی ہے سوئی سدرن کے سسٹم میں. ہمارا جو پیک پیریڈ آتا ہے وہ دسمبر کا آخری ہفتہ اور جنوری کے پہلے 15 دن, یہ 3 ہفتے ہوتے ہیں جہاں ہماری ڈیمانڈ میکسیمم ہوتی ہے. 1 ہفتہ گزر چکا ہے, 2 ہفتے ابھی باقی ہیں. تو میں آپ سب کے توسط سے انڈسٹری کو یہ آج دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوڈ مینجمنٹ پالیسی حکومت نے, کابینہ نے تقریباً مہینہ پہلے اپروو کی تھی, اس کے تحت ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری, ڈومیسٹک اور کمرشل, ان میں سے کسی کی کوئی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی گیس کی. پریشر کے ایشوز ڈومیسٹک خاص طور پہ کچھ لوکیشنز پہ موجود ہیں, اور اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے نیٹ ورک پھیلایا گیا ہے, اینڈز پہ, ٹیل اینڈز پہ جنہیں ہمیں کہتے ہیں, پریشر ڈراپ آتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. لیکن ایکسپورٹ سیکٹر, جنرل انڈسٹری, کمرشل, ریزیڈینشل, اس کی کسی کی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جنوری کے مہینے میں بھی. CNG کو کٹیل کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن, اور کیپٹیو یونٹس کو کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن. یہ جنوری میں بھی چلے گا. جنوری کی 15 تاریخ کے بعد انشاءاللہ جب ہم پیک پیریڈ سے گزر چکے ہوں گے تو سچویشن تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب میں بس 2 منٹ اور لوں گا. یہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی قیمت بہت زیادہ ہو گئی, قیمت بہت زیادہ ہو گئی. دیکھیں قیمت جو ہے نا اس کو آپ سپاٹ پرچیز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کسی ایک مہینے کی نمبر لے کے اس کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو یہ تو ایکسیپٹڈ بات ہے کہ سردیوں میں سپاٹ پرائس زیادہ ہوتی ہے, گرمیوں میں کم ہوتی ہے, کیونکہ گلوبلی ڈیمانڈ سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے. اگر کمپیئر کرنے ہے تو سارے سال کا کمپیئر کر لیں, جس سے سیزنالٹی کا افیکٹ سامنے آ جاتا ہے.
تو آج صبح بھی ہم نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ 2020 پورے سال میں جتنے بھی کانٹریکٹس کے اندر ہم نے ایل این جی کے کارگوز منگوائے ہیں ان کی ٹوٹل کی اوسط قیمت $8.06 آئی ہے، اور جتنے اسپاٹ کارگوز منگوائے ہیں سارے سال میں، جس میں 4 مہینے سردیوں کے ہیں، جنوری، فروری، نومبر، دسمبر، یہ $6.84 آئی ہے، 18% کا فرق ہے۔ سو ایک کارگو کو اٹھانا، بھلے وہ جنوری کا یا فروری کا، اور کہنا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ قیمت ہو گئی تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا جرم کر دیا، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل سپن ہے۔ تو اس لیے میں صرف کنکلوڈ کرتے یہ کہتا چلوں کہ جنوری کی 1200 ہم نے منگوائی ہوئی ہے ایل این جی۔ جو شبلی بھائی نے بات کی 17 کلومیٹر کی پائپ لائن کی، میں اس پہ بس آخری 2 جملے اس پہ کہہ دوں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم 1.5 سال تقریباً سندھ گورنمنٹ کو بار بار کہتے رہے کہ ہمیں اجازت دے دے راہداری کی تاکہ ہم وہ 17 کلومیٹر بنا سکیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہم 1200 کی ہماری ٹرمنل کیپیسٹی ہے اور 1200 کی ہی پائپ لائن ہے۔ سو اگر ہم ٹرمنلز کو ایکسپینڈ کر بھی لیں یا نیا ٹرمنل لگ بھی جائے تو پورٹ سے ایڈیشنل گیس موو کرنا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے ہمیں یہ لائن بنانی تھی۔ اس لائن کی ہمیں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ایک چٹھی کے تھرو اجازت ملی سندھ گورنمنٹ سے۔ سندھ کیبنٹ نے ابھی بھی اسے اپروو نہیں کیا ہوا جہاں تک مجھے معلوم ہے، یا ہمیں کم از کم کنوے نہیں کیا گیا۔ ایک چٹھی کے تھرو اجازت دی گئی کہ آپ یہ کنسٹرکشن کر لیں۔ سو ہم نے اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اینڈ پہ اس پہ کام شروع کیا، اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ 2 دن پہلے ہم نے یہ لائن کمپلیٹ کر لیا ہے، 2 دن پہلے چالو کر دیا اسے۔ 24 دسمبر جی 24 کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، 25-26 کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، اب یہ لائن تیار ہے۔ اگر یہ لائن 1-2 مہینے پہلے تیار ہو گئی ہوتی تو جو ٹرمنلز کے پاس اپنی 100-150 کی پرائیویٹ کیپیسٹی ہے، جس کی کیبنٹ اجازت بھی دے چکی تھی، وہ شاید دسمبر، جنوری، فروری میں لے آتے اس کے لیے ایڈیشنل گیس، لیکن چلیں وہ نہیں ہو پایا۔ جنوری کے لیے اب بہت لیٹ ہو چکی ہے، شاید فروری مارچ میں آنا شروع ہو جائے، بلکہ آج کل میں ہم ٹینڈر بھی کر رہے ہیں کہ جو کوئی ایڈیشنل لانا چاہتا ہے وہ لا سکتا ہے، گورنمنٹ کی اس پہ اجازت موجود ہے۔ سو یہ سچویشن ہے گیس کی۔ میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ دسمبر اور جنوری ہمیشہ ڈیمانڈ جیسے میں نے بتایا ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ شارٹیج آتی ہے۔ لیکن ایک سوال جو شبلی بھائی بھی مجھے بار بار پوچھتے ہیں اور بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ ہر سال سردیاں آتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سارے سال میں 2 مہینے کو کیٹر کرنے کے لیے ایک نیا ٹرمنل لگانا ہے جس کے 10 مہینے فری رکھ کے اس کے پیسے دیتے رہیں اور صرف 2 مہینے استعمال کریں، اس کی اکنامک سینس نہیں بنتی، کیونکہ یہ ساری کاسٹ، اس کا سارا خرچہ عوام پہ آئے گا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر لگائے اور وہ ان 2 مہینوں میں بھی ایڈیشنل سپلائی لائے اور اپنے گاہک ڈھونڈے۔ بے شمار لوگ ہیں انڈسٹریل جو لینا چاہتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سستی بھی لا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے مہینے کے آخر تک پہلا پرائیویٹ ٹرمنل کنسٹرکشن بھی شروع کر دے گا جو انہوں نے ہمیں بتایا۔ بہت شکریہ۔ رضوان صاحب ایکسپریس سے۔ شبلی صاحب، آپ سے میرے سوال کی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ مفتی کو فیض اللہ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ جو بھی فوج کے خلاف جان بازی کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا، اور آیا اس میں اور بھی کچھ لوگوں کا نام زیر غور ہے؟ دوسرا، ندیم بابر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی پیٹرول بحران سے متعلق، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 4 کی، اور اس کمیٹی نے 1 ہفتے کے اندر سفارشات دینی تھی کہ کیا ایکشن ہوگا، لیکن 2 ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو اس پر ذرا کامنٹ کر دیں۔ میں پہلے دوسرے کا جواب میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں۔ وہ کمیٹی اسد عمر صاحب نے ہیڈ کرنی تھی۔ اسد عمر صاحب کو آپ کو معلوم ہے کووڈ ہوا ہے، تو وہ 2 ہفتے سے وہ آ بھی نہیں رہے۔ اب آج ہی ان سے بات ہوئی ہے، وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ اس پہ میٹنگ کال کر لیں گے اور پھر اس کی آگے سفارشات پیش ہوں گی۔ جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں بڑا کلیئر ہے آئین
جس میں کہ قومی اداروں پہ، جس میں کہ عدلیہ بھی شامل ہے، پاک افواج بھی شامل ہیں، کہ اس کو آپ اگر ڈسٹریبیوٹ میں لائیں گے تو وہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہوگی. اب ظاہر ہے یہ اس طرح ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا، میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان ممالک کا پہ نظر دوڑائیں جس میں کہ سیریا ہے، جس میں لیبیا ہے، جس میں عراق ہے، جس میں ایک دو اور ملک ہیں، جس میں کہ آپ مت بھولیں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ آپ کے ملک کے ظاہر ہے کہ دشمن بھی ہیں، اور ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جس میں کہ اس ملک کو پسماندہ بھی رکھا جائے، ایک معاشی بدحالی میں بھی رکھا جائے، اور ایک ایسا یہاں پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس سے کہ یہ ملک سٹیبلائز نہ ہو. اب ایسی صورتحال میں کچھ تو ہمارے نون دشمن ہیں جس طرح کہ انڈیا ہے کہ جو ہمیشہ برسر پیکار آتے ہیں. تو اگر یہ جتنے ممالک جس کا کہ میں نے ذکر دیا ہے، تو اگر آپ ان کی اس پہ نظر ڈالیں تو پہلا جو چیز ہوئی وہ ہوئی اس کی فوج کو ڈس انٹیگریٹ کرنا، یعنی اس کو ڈسٹروائے کرنا. جب وہ ڈسٹروائے ہو گئی تو پھر ان کے لیے واک اوور تھا. پاکستان بھی اسی کیفیت میں آتا ہے، اور خاص طور پہ جب ایک نیوکلیئر آرمڈ ملک ہو تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کمزور ہو جائیں، تاکہ پھر خود بخود ملک ٹوٹ پھوٹ جائے. تو یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے کہ اس ملک کی اداروں کو آپ نے منتشر کرنا ہے، پھر باقی کام بڑا آسان ہو جائے گا. اب جو اس میں سہولت کار بنتے ہیں دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ، وہ مقصد تو وہی پورا کر رہے ہیں کہ ایک نفرت پھیلانا. جبکہ دیکھیں اب 7 شہید ہوئے، کل ہوئے ہیں میرا خیال ہے ہمارے نوجوان ادھر بلوچستان میں. تو پی ڈی ایم کے جلسے میں، پرسوں کی بات ہے، پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک لفظ نہیں بولا گیا. دیکھیں یہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کوئی باہر کی فوج تو نہیں ہے، ہماری اپنی فوج ہے. اگر ہم ایک لفظ، ایک دعا بھی نہ کر سکیں ان کے لیے، تو پھر ہم کس منہ سے جو ہے تو اپنے آپ کو کہیں گے کہ جی یہ ایک ملک ہے جس کی کہ سرحدیں ہیں، ان کے کوئی محافظ ہیں، ہماری مختلف وہ ہیں جو سچویشنز ہیں، اس میں کیا اہم کردار رہا ہے. سیلاب ہوں، زلزلے ہوں، کوئی بھی آفت ہو تو ہم اپنی فوج پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس قسم کی باتیں کرنا ظاہر ہے وہ تو بننا ہوگا، کیسز تو بننے ہوں گے، اور وہ چاہے جو بھی قانون اس کے بارے میں کہتا ہے. تو ایم شور کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں ایک بڑا ہی اسپیسیفک اور بڑا کلیئر قسم کا فیصلہ ہوگا. بیکاز یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور آپ ایسی باتیں کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی کسی کو بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، اور پھر ادارہ تو چھوڑیں، آپ کسی شخص کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. کاشف الدین نیوز ون. ندیم بابر صاحب یہ فرمائیے گا، پیٹرولیم کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی اس میں 2 پیٹرولیم کمپنیز تھی، ایک گو اور دوسری ہیسکول، جن کے اسٹاکس بھی پکڑے گئے اور ہر چیز. کیا یہ بات درست ہے کہ ان دونوں کا جو سپلائر ہے وہ ایک ہی ہے، وائٹل، اور یہ بتائیے گا کہ ہیسکول کے جو کنٹری ہیڈ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ رحمان ملک صاحب کے برخوردار ہیں، انہوں نے آپ کو ان کا کوئی کارگو چھوڑنے کے لیے کہا تھا یا نہیں؟ اور اگر ایسی بات ہے تو آپ ان کمپنیز کی جو آنرز ہیں ان کی ڈیٹیل کیوں نہیں نکالتے تاکہ پتہ لگے؟ تھینک یو. جہاں تک رحمان ملک صاحب کا تعلق ہے، نہیں، ایسا ہم سے تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہیسکول کا کنٹرولنگ شیئر ہولڈر ویٹول ہے، بالکل درست ہے. اور گو میں جہاں تک میرا علم ہے، گو میں تقریباً شاید 10 یا 15% شیئر ہولڈنگ تھی ہیسکول کی، جو شاید اب وہ بیچ چکے ہیں. مجھے ابھی کا نہیں معلوم لیکن پہلے ہوتی تھی. تو ان دونوں کے خلاف جو بھی ایلیگیشنز ہیں رپورٹ میں، ان پہ منطقی انجام پہ قانوناً جو بھی کارروائی ہے وہ بالکل کی جائے گی. رحمان ملک صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، میرے علم میں نہیں ہے. میرے خیال میں ہیسکول کا جو کنٹری ہیڈ ہے وہ ان کا برخوردار نہیں ہے.
ابھی چند مہینے پہلے ایک نیا شخص آیا, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کا برخوردار ہے, لیکن انفارمیشن اونرشپ کی وہ تو ایس سی سی پی سے اویلیبل ہے, اور جہاں تک ہماری نالج ہے ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ثناء اللہ صاحب. جی سناب. دلیپ صاحب, یہ اس وقت جو بحث کی شارٹیج ہے, آپ نے اس کا جواب دینے کی بجائے ایک اینکر کے ہمیشہ آپ آ کے ان کے اٹھائے گئے سوالوں کے یہاں جواب دیتے ہیں, تو یہ اعتراض ہے, آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ 15 جنوری تک شارٹیج رہے گی, جو اس وقت شدید شارٹیج ہے. آپ نے ایک تو یہ بھی نہیں بتایا کہ سپلائی کتنی اور ڈیمانڈ کتنی ہے اس وقت ڈومیسٹک کا. سر میری بات ختم نہیں ہوئی. دوسرا آپ نے پہلے بھی کہا تھا, آپ نے بتایا تھا, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا, کہ انڈسٹری کو 3 مہینے گیس کے آپ پابند دیں گے, اور ماضی میں کبھی بھی نہیں دی جاتی تھی, ڈومیسٹک کو دی جاتی ہے. آپ انڈسٹری کو, خاص کر ٹیکسٹائل کو $6.5 پہ دے رہے ہیں ریبیٹ, اور بجلی دے رہے ہیں 7.5 سینٹ پہ. ایک تو مجھے یہ بتانا یہ ٹوٹل سال کی ریبیٹ کتنی بنتی ہے, اور بتایا جب آپ نے 50 روپے تقریباً ان کو روپے میں بھی ڈپریسیشن دے کے بینیفٹ دیا, یہ بھی بینیفٹ دے رہے ہیں. 5 مہینے میں گروتھ کتنی ہوئی ایکسپورٹ کی, انہوں نے آپ کو گروتھ کیا نکال کے دی, اور انڈسٹری کو گیس باہر سپلائی رکھنے کی آن ریبیٹ کا آپ نے مجھے بتانا ہے ٹوٹل ریبیٹ بنتی کتنی ہے, کیونکہ یہ بلینز آف ڈالر میں بنتی ہے, اور وہ بینیفٹ کتنا دے رہا ہے. شبلی صاحب ایک یو کے نے ہمیں گرانٹ دی تھی 2008 میں, تو 2 ارب روپے کی. آج کیبنٹ نے اس گرانٹ کے بدلے کوئی کریڈٹ گارنٹی کمپنی ہے پاکستان کی, وہ ان کو ای سی نے وہ اپروو کیا, ای سی کا گیا تھا آپ کے پاس, وہ اپروول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی, کیونکہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوا کہ گرانٹ کے بدلے اٹھا کے کوئی پاکستان کی اسٹیٹ کی کمپنی ان کو ڈرا ہو گیا تھا. میں ان کا جواب دے دوں. جو گیس اور بجلی کی مد میں ٹوٹل بجٹ میں سبسڈی اس سال رکھی گئی ہے وہ 20 ارب روپے ہے ٹوٹل. اور بجلی کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے سال کے پہلے 2 مہینوں کے بعد بجلی کا ریٹ انڈسٹری کے لیے 9 سینٹ کر دیا گیا 7.5 کی بجائے. تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کے تقریباً 20 ارب بجٹ میں موجود ہے. جی انڈسٹری کی بات کریں, ایکسپورٹ سیکٹر 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کا ملا کے 20 ارب ہے, اور یہ 20 ارب بھی اس میں سے 16 ارب بجلی کے لیے اور صرف 4 ارب گیس کا ہے, جو $6.5 کی آپ نے بات کی. پھر آپ نے بات کی کہ جی انڈسٹری کو ہم دینے کے پابند نہیں ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے تقریباً 8 سے 10 سال میں نئے کنیکشن لیے ہیں, ان کے اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی سردیوں کے 3 مہینے حکومت آپ کی گیس کاٹ سکتی ہے. جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان اگریمنٹس میں یہ نہیں ہے. اس موضوع پہ کابینہ میں ای سی سی میں کافی بحث ہوئی, اور بحث کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو ہم نہیں کاٹیں گے, کیونکہ ایکسپورٹ اس وقت ہم نے انڈیا کی, بنگلہ دیش کی, ویتنام کی اور سری لنکا کی, ان کی ایکسپورٹ مارکیٹ تھوڑی سی کیپچر کی ہوئی ہے. نہیں تقریباً جو میرا شعبہ نہیں ہے, لیکن جو مجھے یاد ہے میرے خیال ہے 6-6.5% کا نمبر سننے میں آیا ہے. دیکھیں جو نومبر کی ایکسپورٹس تھیں, جس کو کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہتا ہوں, کیونکہ ایک اخبار نے اس کو غلط رنگ دیا اور یا وہ سمجھے نہیں, بہت معتبر اخبار ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ 10 سال میں, گزشتہ 10 سال میں یہ ایک ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے نومبر کے مہینے میں. میں اس پہ آج بھی قائم ہوں, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر اماؤنٹ چاہیے وہ ہے $2.176 ارب, جو کہ ہمارے 10 سال کی اگر آپ فگرز دیکھ لیں نومبر کے مہینے کی, وہ سب سے ہائیسٹ, کسی مہینے کی ہائیسٹ ایکسپورٹ ہے. تو جو ثناء اللہ کا سوال تھا وہ بنیادی طور پہ یس, یہ ہماری پچھلی کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ہم نے, جس میں کہ اب دیکھیں نا, یہ اہم سوال تھا اور یہ بات ہم نے ڈسکس پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ جو آپ کی سوال کا بنیادی مقصد وہی ہے کہ ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں کہ اگر ہم نے کوئی فیسلٹیز دی ہیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو یا کسی بھی سیکٹر کو, تو اس سے اس کی پرفارمنس میں, اس کی کمپیٹیٹیونیس میں کیا, ملک کو کیا فائدہ ہوا ہے. بہت اچھا سوال ہے. اور لیکن میں آپ کو یہ بھی, آپ کو خوشی ہوگی جانتے ہوئے کہ
پرائم منسٹر صاحب اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں اور اس پہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے جس میں کہ ہم ہر جگہ جہاں پہ کہ ہم نے سہولیات دی ہیں اس نظر سے کہ اس سے ان کی کمپیٹیٹیونیس بڑھ جائے اور ان کی ایکسپورٹس بڑھیں، ان کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوگا اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ 1 مہینے 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شریف راز صاحب جی کریڈٹ گارنٹی میں معذرت چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو اس وقت جواب نہیں دے سکتا. شریف راز صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بعض سیاستدانوں کے ان بیانات کا حوالہ دیا ہے کہ جن کی بازگشت میڈیا کے بھارت کی میڈیا میں سنائی دی جاتی ہے. یقیناً ایسے بیان نہیں ہونے چاہیے جس سے ریاست پاکستان کمزور ہو، لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا ایک یہاں سے 100 کلومیٹر دور ایک چکوال میں دیا گیا بیان نہ صرف عالمی میڈیا کی زینت بنا ہے، اس کی کوریج ہوئی ہے، بلکہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر اس کی کوریج ہو رہی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اس پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. وہ بیان یہ تھا کہ اگر کسی نے NRO دیا تو وہ ملک سے غداری ہوگی، ملک سے دشمنی ہوگی. ان کا مطلب کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے دیا، ان کا مطلب کیا تھا؟ یہ کون مجھے جاننا چاہتا ہے. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے اس کو آخری سوال سمجھے، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اچھا آپ نے پوچھ لیا. دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں اور جو انہوں نے چکوال میں کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر NRO ملا تھا نواز شریف کو یا باقی جماعتوں کو، وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ملا تھا. پرائم منسٹر صاحب کا یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا ایمان ہے کہ کوئی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر NRO دیتی ہے تو اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، جو کہ ہوا ہے. اگر یہ اسی وقت ان کو یہ NRO نہ ملتا، نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، باقی جو پارٹیاں تھیں، تو آج ہماری صورتحال بڑی مختلف ہوتی. کیونکہ ہوا یہی ہے کہ یہ وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک پہ حکومتیں کر کے مختلف عہدوں پہ رہ کے اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے. تو جب ان کو NRO مل گیا تو بات ختم ہو گئی. تو ہماری تو پارٹی کا بنیادی جو روح ہے، جو ہماری بنیادی جو ہمارا نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ کرپشن کو ہم نے کسی صورت میں برداشت نہیں کرنا. ہم نے احتساب کرنا ہے. ہم نے ان اداروں کو جو احتساب کرتے ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. ان کے کام میں دخل نہیں دینا. ان کے آگے جو رکاوٹیں ماضی میں حکومتیں دیتی تھیں ان کو ہمارا ہٹانا ہے اور ان کو امپاور کرنا ہے کہ ان کے راستے میں کوئی وہ نہ ہو سکے. تو ان کا بیان یہی تھا کہ مقصد یہی تھا کہ وہ غداری کریں گے اپنی نظریے کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کہ اگر وہ دے اور کوئی بھی حکومت دے وہ جو ہے تو غداری ہوگی ملک کے ساتھ. یہ بتا دیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ مولانا محمد علی شیرانی جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور جمعیت علماء پاکستان نئی بنانے کا اعلان کیا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ندیم بابر صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آتا ہے. آپ کہتے ہیں گرمی زیادہ ہو تو بجلی غائب ہو جاتی ہے اور سردی زیادہ ہو تو گیس غائب ہو جاتی ہے. کس ٹرک کی پٹی پیچھے آپ نے ہمیں سیاستدانوں میں لگایا؟ نہیں، یہ تو آپ الٹا کہہ رہے ہیں جو بلاول نے کہا ہے. اچھا جی، یہ سوال نہیں تھا، یہ اسٹیٹمنٹ تھی. اسٹیٹمنٹ. آپ جواب دے لیں. دیکھیں مولانا شیرانی کا جو آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کہ میں نہیں سن سکا، لیکن ان کے گزشتہ دنوں کے بیانات اور آج کی پریس کانفرنس کا ان کا کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نہ صرف یہ کہ بقول مولانا شیرانی کے سلیکٹڈ ہیں، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی جو بنیادی پارٹی تھی اس میں اپنا ایک گروہ بنا لیا جس کو کہ انہوں نے فے کا نام دیا. اور ان کی جو بنیادی پارٹی کی جو ایک اپنی ہر پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اور اپنی سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے استعمال کے لیے اس پارٹی کو پلیٹ فارم کو استعمال کرنے سے انہوں نے بغاوت کی ہے
اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو یہ کلیئرلی بتا دی ہے کہ جس راستے پہ وہ چلے ہوئے ہیں، جس میں کہ اسلام کا نام، اسلام کا جو ان کا جو پیغام ہے، بجائے اس پہ فوکس کرنے پہ آپ نے اپنے لیے اثاثے بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو مذہبی رہنما ہیں باقی ان کی پارٹی کو بدنام کیا. تو ان کا یہ گروپ کا علیحدہ وہ گروپ بنانا، یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن بعض ہیں پارٹی میں، مولانا شرانی ایک بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، انہی نے مولانا فضل الرحمان نے ہی انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین نامینیٹ کیا تھا، اور جو کہ وہ بنے. اپنا ان کا ایک تشخص ہے، اور جماعت علماء اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں. تو اگر انہوں نے ایسے کیا ہے تو ہم ان کو اپنی طرف سے ہم ان کو مبارکباد دیں گے کہ ایک اچھی ایڈیشن ہوئی ہے. عباسی صاحب، جی شمسی صاحب آخری کریں. جی جی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یہ بتائیں کہ 2.5 برسوں میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں، اس کا کیا زیادہ ہوگا؟ اور دوسرا آپ نے ایک بیان دیا کہ بیانات سے ملک کی سلامتی کو، سیکورٹی کو نقصان پہنچتا ہے. آپ یہ بتائیں، آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں، اختلافی بیان سے 22 کروڑ کا ملک اور ایکڈمی قوت کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ شکریہ. جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کروں کہ یہ پروپیگنڈا، یہ غلط تاثر جو کہ اپوزیشن پھیلاتی ہے، اور وہ ایک جھوٹ کو اتنی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس پہ سچ کا گمان ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہوتی ہے کہ جی کروڑ نوکریاں یا 5 لاکھ گھر، یہ تو کب کہا تھا کہ 2 سال میں یہ تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انشاءاللہ جب ہماری حکومت ختم ہوگی یہ وعدے ہم پورے کر کے جائیں گے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات بھول جاتے ہیں، اس میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں، امریکہ دیکھیں، یورپ دیکھیں، اپنے ہمسائے ملک انڈیا کو دیکھیں، کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے، کتنی ان کی اکانومی کو فرق آیا ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے کاروبار تباہ ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں کہ نہ تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو انڈیا، امریکہ، لنڈن میں لائنیں قطار لگی ہوئی ہے کھانے کے لیے، کھانے کی اس کے لیے، وہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. ایسے حالات میں اس ملک کو جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے ایک بڑے ہی سٹیبل طریقے سے، جسے کہتے ہیں کہ سافٹ لینڈنگ کرائی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ایسے عالمی حالات ایسے ہیں جس میں کہ انڈسٹریز بیٹھ گئی ہیں، لاکھوں لوگ امریکہ میں، لاکھوں لوگ برطانیہ میں، کروڑوں لوگ انڈیا میں بے روزگار ہوئے ہیں، غربت کی سطح سے نیچے آئے ہیں. ہم تو اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسی طرح کی سچویشن، دیکھیں آپ کو حالات کے مطابق چیزوں کو انالائز کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو رہا کہ ساری دنیا آگے نکل گئی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں، الٹا ہے. یہ ساری دنیا اس وقت تکلیف میں ہے، اور ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ انسان ہیں، وہ بھی ان کی وہ ہے، ان کے لیے بھی ہماری دعائیں. لیکن یہاں پہ تو ایسے حالات ہیں کہ جس میں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان حالات پہ ہماری بڑی وہ ہے. ظاہر ہے کہ اب ادھر سے ہم بہتری کی طرف ہی جائیں گے. اب آپ آنے والا جو 2021 کا انشاءاللہ جو سال ہے وہ تو اپنا پرائم منسٹر صاحب آپ کو خود بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ جو 21 کا سال ہے وہ ترقی کا، خوشحالی کا اور اکنامک پراسپیرٹی کا سفر جو ہے ہمارا ادھر زور پکڑے گا. آخری سوال. آخری سوال جی. دوسرے کا جواب شفیع صاحب آپ نے کس کا؟ شفیع صاحب دوسرا سوال یار دوسرا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا جواب دے دوں. دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں شمسی صاحب، بڑے میرے آپ بڑے قریب ہیں، میں آپ کو یہ کہنا کہ جی صرف جو 22 کروڑ لوگ ہیں، ایٹم نیوکلیئر پاور ہے،
ایک زبردست ادارے ہیں تو وہ ایک شخص کی تقریر سے گھبرا گیا، نہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یہ آپ پورا ایک نیشنل میسیج دیتے ہیں. یہ تو کوئی بندے نہیں ہے، بات نہیں ہے کہ ادھر اس وقت جو ہے تو 50 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک گالی مجھے دے دے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بات ایک یا دو کی نہیں ہے، یہ پورا جو میسیج دیتے ہیں آپ، جس میں کہ جس کو آپ کا دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ وہاں کی میڈیا کی زینت بنتا ہے اور وہ جو لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، وہ ایک ماحول بناتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی صرف ایک شخص کی بنا پر وجہ پر تو ایک شخص ہو کے 22 کروڑ لوگ عوام بنتے ہیں. جی لاسٹ کوشچن. شبیر صاحب، آپ ایک تو پرائم منسٹر کو کئی بار ہر روز ہی تقریباً کہہ رہے ہیں کہ NRO نہیں دینا، مگر دوسری طرف آپ اپوزیشن کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. تو وہ مذاکرات کا اس کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ تو NRO جب دینا نہیں تو مذاکرات میں کیا اس میں پیش دیکھیں، پہلی بات. دوسری بات اپنا ندیم احمد، آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ اس کی جو ہے ہوگی جنوری کے اس میں زیادہ مطلب فرق پڑے گا، مگر جو کچھ کئی علاقے ایسے ہیں جو کہ پتہ ہے کہ نومبر اکتوبر سے ہی مطلب ہے ان کی لوڈ شیڈ مطلب جائے گی. اور نئے پوزیشن کتنے دیے گئے ہیں اس سال کے دوران، یہ بھی ذرا بتائیں. آپ نے میرا جواب What was this question? پہلا کیا آپ کا این آر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں مذاکرات اگر کیوں این کر آر او رہے نہیں ہیں؟ دینا تو؟ اچھا دیکھیں، جب ہم نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، ہم نے کہا ہے بڑا کلیئر، وہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات یا جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے ہم پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ وہ فورم ہے جس میں کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ نمائندہ ہیں عوام کے، پاکستان کے عوام کے 22 کروڑ کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پارلیمنٹ کی فلور سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. ہم نے ویسی کوئی بات نہیں کیا، اور ادھر بھی ہم ہر پہلو کو ڈسکس کر سکتے ہیں سوائے کرپشن کیسز کے اوپر آسانیاں پیدا کرنے کے. یہ ہمارا ویو ہے. دیکھیں، جو ہمارے سسٹم کے ٹیل اینڈز پہ جو علاقے ہیں نا، ان میں ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جو سسٹم جس طرح ایکسپینڈ کیا گیا یہ ایکچولی ٹھیک نہیں تھا. مختلف ڈائریکشن سے اس کو گیس سپلائی کرنی چاہیے. تو ایشو سسٹم کے ڈیزائن کا بھی ہے، اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا مین ہمارا ایشو یہ 3 ہفتوں کا ہوتا ہے، دسمبر کا آخری ہفتہ اور 2، اس کے بعد سچویشن بہتر ہو جائے. بہت شکریہ. یہ تو سارا ملک ہی بابر صاحب تیل